ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، موسیقی کی حرمت پر جہاں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، وہیں پر خیر القرون یعنی صحابہ کرام و تابعین رحمہم اللہ اجمعین، ان کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم قرنی، تم میں سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی کہ صحابہ کے بعد جو تابعین آئے جنہوں نے صحابہ کرام کی خیر میں اقتداء کی، اور ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد یعنی تابعین کے بعد جو اتباع تابعین آئے جنہوں نے تابعین کی خیر میں اقتداء کی، وہ لوگ۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تزکیہ فرمایا ہے، ان لوگوں کی تائید فرمائی ہے اور ان کے اقوال کو وزن دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بہترین طبقے کے لوگوں کے چند اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قول عظیم صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جسے امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں اور شعب الایمان میں، اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں، امام مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم قدر الصلاة میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان میں اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا یہ نفاق کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ دوسرا قول بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے نزہۃ الاسماء میں نقل فرمایا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء خطبۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ زنا کا خطبہ ہے، یعنی زنا کو پھیلانے کا سبب ہے۔ نمبر 3، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گنگنا رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا لو ترک الشیطان احدا ترک هذه، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ نمبر 4، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الدف حرام، دف حرام ہے، والمعازف حرام، موسیقی کے آلات حرام ہیں، والکوبۃ حرام، ڈھول حرام ہے، والمزمار حرام، اور بانسری حرام ہے۔ اس اثر کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب تحریم آلات الطرب میں۔ نمبر 5، مشہور تابعی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے گورنر عمر ابن ولید کو ایک خط لکھا اور اس میں ان کو تنبیہ کی اور ان کی سرزنش کی اور کہا کہ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، کہ تمہارا موسیقی کے آلات کو ظاہر کرنا اور ان کو بجانا یہ اسلام میں ایک بدعت ہے۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں تمہاری طرف ایک شخص کو بھیجوں جو کہ
تمہارے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کے بری طرح کاٹ دے، یعنی تمہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اس اثر کو امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحریم آلات الطرب میں اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 6، مشہور تابعی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انی لأبغض الغناء واحب الرجز، میں بغض اور نفرت رکھتا ہوں گانے سے، اور میں شعر پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں اس اثر کو صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ نمبر 7، امام شعبی رحمہ اللہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کرہ اجرت المغنیہ، کہ انہوں نے گانے بجانے والی عورت کی جو اجرت ہے اس کو مکروہ جانا، اور سلف اور متقدمین کی اصطلاح میں مکروہ سے مراد تحریم ہوتا ہے، یعنی حرام جانا۔ اور انہوں نے فرمایا ما احب ان آکلہ، میں نہیں پسند کرتا کہ میں اسے کھاؤں۔ اس اثر کو ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں نقل فرمایا ہے، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں نقل فرمایا ہے حسن درجے کی سند کے ساتھ۔ نمبر 8، امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ مشہور تابعی، وہ فرماتے ہیں الغناء رقیۃ الزنا، غنا یہ زنا کا دم ہے، یعنی زنا تک لے جانے کا ایک سبب ہے۔ اس اثر کو ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب ذم الملاہی میں صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ نمبر 9، مشہور تابعی ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا انتم ترخصون فی الغنا، کیا آپ غنا میں رخصت دیتے ہیں، گانے بجانے میں رخصت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ما یفعل ھذا عندنا الا الفساق، ہمارے معاشرے میں تو یہ صرف فساق کا کام ہے، اللہ کے نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ امام خلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں اس اثر کو نقل فرمایا ہے۔ نمبر 10، امام مکحول الشامی جو کہ مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں لمن مات وعندہ مغنیہ لم یصلی علیہ، کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گانا بجا رہی ہو عورت، تو کہتے ہیں کہ لم یصلی علیہ، من باب التعذیب، سزا دینے کے لیے اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یعنی کہ جو صاحب علم اور کبار لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جنازہ نہ پڑھیں، اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ امام خلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامر بالمعروف میں اس اثر کو نقل فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام رحمہم اللہ کی عظیم جماعت سے میں نے آپ کے سامنے 10 ایسے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں جن کو ہم نے طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا۔ یہ تمام اقوال اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ خیر القرون میں موسیقی کی حرمت پر اتفاق اور اجماع تھا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔